بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب ذی وقار عزیزان محترم، مثنوی مولوی معنوی کے 24ویں درس کے لیے آج ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ گزشتہ جو دروس ہیں ان میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک یہودی بادشاہ اور اس کے وزیر کے حوالے سے ایک بڑی طویل حکایت کا ذکر فرمایا ہے، جس میں یہ پتہ چلا کہ بہت سارے عیسائی جو ہیں اس وزیر کے دام تزویر میں آ گئے، اور جس کی وجہ سے بہت ہی خون خرابہ جو ہے وہ عیسائیوں کے درمیان ہوا۔ اب مزید اس کی کچھ وضاحت کرتے ہوئے ایک بات مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر ذکر فرماتے ہیں کہ یہ جو عیسائیوں کے اندر اس طرح کی پھوٹ پڑی اور اس طرح ایک دوسرے کی مخالفت میں انہوں نے اتنا خون بہایا، یہ کلی طور پر عیسائیوں کے درمیان ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ عیسائی جو تھے وہ دو طرح کے تھے۔ ایک وہ تھے کہ جو انجیل میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو نام نامی تھا اس سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکات ان کو حاصل تھیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی سے اختلاف رکھتے تھے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک بغض اور عداوت جو ہے وہ اپنے دل میں رکھتے تھے۔ تو یہ جتنا بھی سارا معاملہ ہوا، یہ وہ والے عیسائی تھے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک سے بغض رکھتے تھے۔ تو ان کے لیے پھر اس طرح کی ہلاکت اور اس طرح کا نقصان جو ہے وہ ان کی قسمت میں لکھ دیا گیا۔ انجیل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام کیسے ہے؟ آج بھی اگر آپ جو ایک یہ بائبل ہے جسے کتاب مقدس بھی کہا جاتا ہے، اس کا آپ مطالعہ کریں تو آج بھی اس کی کچھ آیات میں ایک نام ملتا ہے فارکلیت کے نام سے، فارکلیت کے نام سے۔ تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ پہلے اس کی کوئی اور صورت ہوگی، پھر بعد میں وہ صورت بدلتے بدلتے آج جو انجیل کے اندر فارکلیت نام آیا ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے نا علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، اور اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام جو ہے وہ انجیل کے اندر نہ ہو، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات تو قرآن مجید میں موجود ہے کہ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں اس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں کہ جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام نامی احمد ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام واضح طور پر بھی انجیل کے ایک نسخے کے اندر موجود ہے، جسے انجیل برنباس کہا جاتا ہے۔ یہ برنباس جو تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے قریبی حواری تھے، اور ان کی جو انجیل تھی اس کو بڑا اتھینٹک انجیل کا نسخہ سمجھا جاتا ہے، اور یہ ایک بڑے زمانے تک جو ہے نا، چونکہ یہی سارے سلسلے چلتے رہے عیسائیوں کے درمیان، تو جو انجیل کا نسخہ تھا وہ بالکل منصہ شہود سے غائب ہو گیا اور اسے چھپا دیا گیا، اور پھر کرتے کراتے وہ پھر ایک عرصہ پہلے جو ہے وہ مل گیا کسی جگہ سے، تو وہ آج جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ وہ ترکی میں غالباً جو ہے وہ موجود ہے، جو انجیل برنباس کا نسخہ ہے۔ اور انجیل برنباس کا ترجمہ بھی اردو زبان کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، بلکہ یہ جو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں اللہ تعالیٰ نے، انگوٹھوں کے ناخنوں میں جو اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور عطا فرمایا تھا، یہ واقعہ بھی انجیل برنباس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو عیسائی لوگ جو ہیں وہ انجیل برنباس کو اپنی جو کتاب مقدس ہے، جو اس وقت ان کا پرانا جو ہے وہ عہد نامہ ہے اور نیا عہد نامہ جدید اور عہد نامہ قدیم، اسی طرح انگلش میں اسے اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، پوری تھم بائبل ہے جس کے اندر
تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، دیگر صحائف بھی ہیں، تو اس کے اندر وہ برناباس کی انجیل جو ہے وہ شامل نہیں ہے، اور انجیل برناباس کو عیسائی جو ہیں آج بھی وہ تسلیم نہیں کرتے، لیکن بہت سارے ایسے قرائن ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک اتھینٹک جو ہے وہ انجیل کا نسخہ ہے۔ تو اس میں تو واضح طور پر حضور علیہ السلام کی باتیں جو ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں، اور بڑا پرانا نسخہ، بلکہ وہ میں نے کچھ ویڈیوز میں اس کی زیارت بھی کی ہے۔ بہرحال علامہ اشرف سیالوی صاحب نے کتاب لکھی ہے انبیاء سابقین و بشارات سید المرسلین۔ یہ کتاب جو ہے نا، اس میں انہوں نے برناباس کے بھی حوالے دیے ہیں، اور یہ جو اس وقت جو انجیل ہے، کیونکہ اس میں واضح طور پر موجود نہیں ہیں، کچھ چیزیں جو ہے نا وہ اشارتاً کنایتاً آج بھی مل جاتی ہیں، تو آپ نے وہ جو اس جو یہ نسخہ ہے نا ان کا، یہ بائبل کا، تو اس میں جو آیات وغیرہ ذکر ہیں ان سے جس طرح حضور علیہ السلام کی ایک بات ظاہر ہو رہی ہے اور اشارہ مل رہا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کا ذکر ہے، تو یہ آپ نے اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے انبیاء سابقین اور بشارات سید المرسلین۔ تو بہرحال مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اسی حوالے سے بات یہ کرتے ہیں کہ انجیل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا، تو بہت سارے عیسائی تھے، جب ظاہری بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے انہیں پیار تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے جو ان کو احکامات فرمائے تھے تو ان میں یہ بھی تھا کہ ایک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آنا ہے، تو اللہ رب العزت ان کو اپنا آخری نبی بنائے گا، وہ سید الانبیاء ہیں، تو وہ بھی اس انتظار میں تھے اور جانتے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے وہ بڑی محبت کرتے تھے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک سے بغض اپنے دل کے اندر رکھتے تھے، تو پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ ہوا۔ یہ بات کر کے پھر اس کے بعد آگے چلیں گے۔ ایک اور واقعہ جو عیسائیت کے اندر ملتا ہے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے، پہلے ہم اس کو، یہ جو چند اشعار ہیں یہاں پر، ان کا ہم جو ہے وہ ترجمہ اور کچھ تفسیر کر لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ تو یہاں پر جو عنوان ہے وہ یہ ہے تعظیم نعت مصطفیٰ علیہ السلام کے مذکور بود در انجیل۔ حضور علیہ السلام کی تعریف و توصیف جو کہ انجیل کے اندر موجود تھی اس کی تعظیم کرنا۔ آپ فرماتے ہیں بود در انجیل نام مصطفیٰ آن سرے پیغمبراں بحر صفا۔ انجیل کے اندر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام تھا، آن سرے پیغمبراں بحر صفا، وہ کہ جو پیغمبروں کے سردار ہیں۔ سر کا لفظ مخفف طور پر ذکر ہو گیا، معنی اس کا کیا ہے؟ سردار۔ آن سرے پیغمبراں بحر صفا، جو کہ جو صفا ہے اس کا ایک سمندر ہے، اللہ رب العزت نے راست بازی میں اور صفا میں آپ کو ایک بڑا بلند مقام جو ہے وہ عطا فرمایا۔ بود ذکر حلیہ و شکل او، بود ذکر غزو و صوم و عقل او۔ اسی انجیل کے اندر حضور علیہ السلام کے شمائل، ان کے اوصاف، ان کے اخلاق کا ذکر تھا۔ حلیہ کہتے ہیں زیور کو، ٹھیک ہے نا، ایک حلیہ لفظ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کسی کے خد و خال بیان کرنا، لیکن حلیہ ہے یہ یہاں پر، حلیۃ الاولیاء جیسے کتاب ہے نا، تو حلیہ کا مطلب ہے زیور، تو زیور سے مراد وہ حضور علیہ السلام کے شمائل، ان کے اوصاف ہیں۔ تو فرماتے ہیں بود ذکر حلیہ و شکل او، حضور علیہ السلام کی صورت کا ذکر تھا، حضور علیہ السلام کے شمائل، آپ کے اخلاق کا ذکر تھا، ساتھ ہی ساتھ حضور علیہ السلام کے غزوات کا بھی ذکر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صوم اور آپ کے عقل کا، یعنی آپ جس طرح مطلب جو کچھ تناول فرماتے تھے اس کا بھی ذکر جو ہے وہ انجیل کے اندر موجود تھا۔ تو اب کیا تھا؟ طائفہ نصرانیہ بحر ثواب چوں رسیدندے بدان نام و خطاب۔ نصرانیوں کا ایک گروہ جو تھا وہ ثواب کی نیت سے جب وہ اس نام پر اور اس خطاب پر پہنچتا جو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تھا، ایسے ہی ہوگا نا جیسے قرآن کریم میں یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اس طرح جیسے حضور علیہ السلام کے خطابات کا جو ہے وہ ذکر تھا، تو اس نام پر اور اس خطاب تک جب وہ پہنچتے
تو بوسہ دادندے براں نام شریف اور رو نہا دندے بداں وصف لطیف، تو وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کو بوسہ دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو وہ بوسہ دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پر اپنا چہرہ رکھ دیتے تھے، یعنی کہ وہ فرط محبت سے جھک جاتے تھے، فرط محبت سے جھک جاتے تھے۔ آج بھی ایسے نہیں ہوتا کہ پیار سے حضور کا نام آئے تو اسے ہم چومیں بھی اور پھر اس کے اوپر ایسے اپنا سر رکھ دیں، تو یہ محبت کا ایک انداز ہے۔ تو اس انداز سے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہوئے، اور جہاں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر تھا وہ اپنا سر جو ہے وہ جھکا دیتے تھے، اور اپنا چہرہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک پر رکھ دیتے تھے۔ اندری فتنہ کے گفتیم آنگرو ایمن از فتنہ بدند و از شکو، فرماتے ہیں یہ جو فتنے کی ہم نے بات کی نا پیچھے، کہ جس میں عیسائی جس کا شکار ہوئے اور اتنا قتل و غارت گری ان کے درمیان ہوئی، فرمایا وہ گروہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پاک سے محبت کرنے والا تھا، تو ایمن از فتنہ بدند، وہ اس فتنے سے امان میں تھے۔ ٹھیک ہے جی، وہ اس فتنے اور اس آشوب سے اور اس پریشانی سے وہ امان کے اندر تھے، انہیں کوئی بھی ایسا معاملہ جو ہے وہ پیش نہیں آیا۔ اور ایمن از شر امیران و وزیر، وہ امیروں کے شر سے بھی، وہ جو امیر تھے 12 ان کے شر سے بھی وہ محفوظ رہے، اور اس وزیر کے شر سے بھی جو ہے وہ محفوظ رہے، اور در پناہ نام احمد مستجیر، وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کی پناہ کے اندر تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہی وہ پناہ چاہتے تھے۔ تو جب آپ کی پناہ میں آ گئے، آپ کی محبت کے دامن کے اندر جو وہ آ گئے تو اس سے وابستہ ہو گئے، تو وہ ان امیروں کے اور اس وزیر کے شر سے وہ محفوظ رہے۔ نسل ایشاں نیز ہم بسیار شد، اللہ رب العزت نے حضور کے نام پاک کی برکت سے یہ بھی کرم کیا کہ ان کی نسل بھی بہت بڑی، ان کی نسل بہت، نسل ایشاں نیز ہم بسیار شد، نور احمد ناصر آمد یار شد۔ بات اور کوئی نہیں تھی بلکہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ان کا مددگار بن گیا، ان کا یار بن گیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور پاک کی مدد نے ان کی یاوری فرمائی، تو اللہ رب العزت نے ان کو بے شمار رزق کی برکات، اولاد کی برکات، نعمتوں کا ایک فراوان ہونا، تو ایسی بہت ساری اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ نعمتوں سے نوازا۔ وآ گروہ دیگر از نصرانیہ، اب وہ بات ان کی ہو رہی کہ وہ جو دوسرا گروہ تھا نصرانیوں کا، نام احمد داشتند مستہاں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پاک سے حقارت رکھتا تھا، اس کی حقارت کرتا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حقیر بنا دیا کہ گاجر مولی کی طرح جناب وہ کٹنے لگ گئے۔ مستہاں و خار گشتند از فتن، ان فتنوں کی وجہ سے وہ ذلیل و خوار ہو گئے اور وہ مستہان ہو گئے۔ از وزیر شوم رائے شوم فن، وہ جو وزیر تھا جو کہ شوم رائے بھی تھا اور شوم فن بھی تھا، یعنی اس کا کام بھی غلط تھا، اس کی فکر بھی غلط تھی، اس کی سوچ بھی غلط تھی اور اس کا کام بھی شوم رائے، یعنی بری رائے والا، بری فکر والا، بری سوچ والا، اور شوم فن جس کا کام بھی برا ہو، تو وہ اس وزیر کی وجہ سے فتنوں کے جال میں بھی پھنسے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ذلیل و خوار اور حقیر بھی بنے، رسوا بھی ہوئے۔ ہم مخبت دین شاہ و حکم شاہ، از پائے تو مار ہائے کج بیاں، وہ جو تو مار ہائے کج بیان ہے، کج بیان کا مطلب کہ جن کے اندر باتیں ساری الٹی سیدھی لکھی ہوئی، جن کے اندر ٹیڑھا پن ہے، تو وہ جو تمار تھے جتنے بھی، وہ 12 تمار جو لکھے گئے تھے، ان کی وجہ سے ان کا دین بھی مخبت بن گیا، یعنی گمراہ ہو گیا، اور ان کا حکم یعنی ان کے معاملات جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے گمراہی کی طرف چلے گئے۔ تو ہم مخبت دین شاہ و حکم شاہ، از پائے تمار ہائے کج بیاں، وہ جو الٹی سیدھی باتوں والے تمار تھے ان کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ اب آپ ایک بات فرماتے ہیں اور خلاصہ نکالتے ہیں اور نتیجہ آپ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نام احمد این چنی یاری کند، یارو
یہ تو ذرا بتاؤ حضور علیہ صلاۃ والسلام کا نام ایسے یاری کرتا ہے، ایسے مدد فرماتا ہے، تاکہ نورش چوں نگہداری کند۔ اب ذرا یہ سوچو کہ حضور کا نور جو ہے وہ نگہداری کیسے کرے گا، وہ حفاظت کتنی کرتا ہوگا۔ جنہیں حضور علیہ صلاۃ والسلام کا ساتھ ملا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی برکات ملی تھی۔ یہ تو عیسائی تھے، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، تو حضور کا نام ان کو برکتیں دے رہا تھا۔ تو جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی، جنہوں نے حضور علیہ صلاۃ والسلام کا روح زیبا دیکھا، جن کو صحابیت کا جو ہے ایک مرتبہ مل گیا، تو پھر اب یہ سوچو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے وہ کس طرح سے نگہداری کرتا ہے۔ بندہ جب صراط مستقیم پر چلتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کا دامن تھام کر، حضور علیہ صلاۃ والسلام کے فرامین کو اپنے لیے مشعل راہ بنا کر، جب حضور کے نور کی اتباع میں جب بندہ صراط مستقیم پر چلتا ہے تو شیطان جو ہے وہ پھر اس بندے کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اسی طرح سالک جب طریقے سلوک پر چلتا ہے تو حضور علیہ صلاۃ والسلام کا نور اس کی مدد کرتا ہے، اور وہ پھر اس کو ہر طرح کے معاملات سے نکالتے اپنی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ یرحمک اللہ۔ نام احمد این چنی یاری کند تاکہ نورش چوں نگہداری کند۔ اب سوچو ذرا کہ حضور کا نور کتنی نگہداری کرتا ہوگا کہ جب ایک سالک طریقے سلوک پر چلتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ وہ تو چل ہی حضور کے راستے پر رہا ہے نا، انہوں نے تو صرف حضور کے نام سے محبت کی، اللہ کریم نے ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو کبھی بھی سالک کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے تو سلوک بتانا نا، تو سلوک وہ بتا رہے ہیں کہ پھر اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ساتھ ہے، تو پھر ستہ ہی خیر آئیں۔ پھر جو ہے بندہ طرح طرح کے حوادثات کی وجہ سے جو ہے وہ پریشان نہیں ہو سکتا۔ آپ فرماتے ہیں نام احمد چوں حصارے شد حسین، حسین ہا اور صاد کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے مضبوط۔ جیسے ایک کتاب بھی ہے غالباً امام نووی کی ہے، حصن حسین، مضبوط قلعہ، جس کے اندر آپ نے اوراد اور وظائف سارے جو ہیں وہ ذکر فرمائے ہیں۔ تو نام احمد چوں حصار شد حسین، حضور علیہ صلاۃ والسلام کا نام وہ ایک مضبوط حصار بن جاتا ہے۔ حصار کا مطلب جیسے عاملین نہیں ہوتے، وہ ایک دائرہ لگا لیتے ہیں، تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے نا مطلب اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، جو بھی مطلب بلیات ہیں یا جس طرح کے بھی مطلب جنات ہیں، تو ان سے وہ اپنے لیے ایک حصار بنا لیتا ہے۔ تو ایسے ہی آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ صلاۃ والسلام کا نام بھی ایک مضبوط حصار ہے، ایک ڈھال بن جاتا ہے، تا چہ باشد ذات آن روح الامین۔ تو پھر اب ذرا یہ سوچو کہ وہ جو روح الامین ہے، حضور علیہ صلاۃ والسلام کو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ روح الامین کہتے ہیں۔ روح الامین وہ اس لیے کہتے ہیں کہ روح جو ہے وہ مدبر بدن ہوتی ہے۔ تو آپ یوں سمجھے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی ان کے بدن ہیں، ان کو آپ ایک بدن شمار کر لینا، تو ان میں روح کس کی ہے؟ وہ حضور علیہ صلاۃ والسلام۔ جیسے اعلیٰ حضرت نہیں فرماتے جان ہے، جان کیا نظر آئے، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ حضور جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو یہ کائنات کا جو پورا نظام ہے، یہ حضور، اس کی روح کون ہے؟ وہ حضور علیہ صلاۃ والسلام۔ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہاں پر روح الامین سے مراد حضور علیہ صلاۃ والسلام کی ذات پاک ہے، یعنی وہی جو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں نا کہ جان ہے وہ جہان کی، ایسے ہی حضور علیہ صلاۃ والسلام آپ کی روح پاک اس کائنات کی مدبر ہے۔ اور امین، حضور علیہ صلاۃ والسلام کے امین ہونے میں تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ الصادق اور الامین ہیں۔ تو آپ نے مطلب ایک بڑا پیارا یہاں پر یہ ایک نام ذکر کر دیا روح الامین کا، کہ اس سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور کا نام اتنا مضبوط حصار بن سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ لہٰذا اپنے آپ کو حضور علیہ صلاۃ والسلام تک جو ہے وہ لے جاؤ کہ بمصطفیٰ برساں خویش را کے دین ہمہ اوست۔
گر بؤ نہ رسیدی تمام بول حبیث۔ تو یہاں تک یہ ایک بات ختم ہو گئی، اور آپ نے ایک وضاحت فرما دی کہ یہ جو لوگ تھے جن کے ساتھ یہ معاملے ہوئے، یہ وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھتے تھے۔ جن لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پاک سے جو ہے وہ محبت کی ہے، ان کو اللہ رب العزت نے بڑی عزتوں سے نوازا اور بڑی برکتوں سے نوازا ہے۔ اب ایک اور حکایت جو ہے وہ یہاں پر آپ ذکر فرمانے جا رہے ہیں، وہ بھی کچھ اس طرح کی ہے کہ ایک اور بادشاہ، اور یہ یوں سمجھ لیں کہ اسی بادشاہ کی نسل سے تھا، یہودی تھا، اس کے حوالے سے ایک اور واقعہ بھی عیسائیت کے اندر پیش آیا، اور اس میں بھی اسی طرح سے ہوا کہ بہت سارے جو عیسائی تھے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ وہ جو یہودی بادشاہ تھا اس نے ان عیسائیوں کا یوں قتل عام کیا، اور ان کے لیے جناب ایک نئی آزمائش جو ہے وہ کھڑی کی، اور اس ضمن میں آپ بہت سی باتیں جو ہیں وہ یہاں پر فرمائیں گے۔ تو یہ حکایت جو ہے اس کا آغاز تو انشاءاللہ اگلے درس میں چلا جائے گا، کیونکہ بات آپ نے شروع کرنی ہے، شروع کرتے کرتے پھر بات سے بات نکلے گی تو پھر آپ اور طرف جو ہے وہ چلے جائیں گے، اور کچھ معارف جو ہیں وہ آپ یہاں پر بیان فرمائیں گے۔ تو یہ عنوان اس کا ہے حکایت بادشاہ جہود دیگر کہ در ہلاک دین عیسیٰ سعی نمود۔ یہ حکایت ہے ایک اور یہودی بادشاہ کی کہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو تباہ کرنے کے لیے کوشش کی۔ اس نے بھی یہ معاملہ کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو دین کو ماننے والے ہیں ان کو وہ راہ راست سے ہٹا دے۔ آپ فرماتے ہیں باد ازیں خوں ریز درما ناپذیر کندر افتاد از بلائے عام وزیر۔ یہ جو وزیر والا معاملہ ہوا تھا پہلے، اس بلا سے جب وہ نکلے، اور یہ فرماتے ہیں کہ اس خون ریز درمان ناپذیر، یعنی ناقابل علاج خون ریز جو یہ لڑائی ہوئی، اس کے بعد یہ جو پورا واقعہ پیچھے ہو چکا نا، اس کے بعد جو ہے نا جی، یہ جو اس وزیر کی وجہ سے وہ لوگ ایک بلا میں، ایک مصیبت میں پھنسے، اس کے بعد ایک معاملہ یہ ہوا کہ یک شہ دیگر ز نسل آ جہود، اس یہودی کی نسل میں سے ایک اور بادشاہ تھا در ہلاک قوم عیسیٰ رو نمود۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت میں جو ہے نا جی اپنا ایک کردار ادا کیا۔ رو نمود مطلب چہرہ دکھایا، یعنی اس نے کردار ادا کیا۔ اس کی بات آپ فرماتے ہیں گر خبر خواہی ازیں دیگر خروج، یہ جو دوسری بغاوت ہوئی اور یہ جو دوسرا ظلم ہوا، فرماتے ہیں اگر تو اس کی خبر جاننا چاہتا ہے تفصیل سے تو فرماتے ہیں سورہ برخاں والسماء ذات البروج، یہ سورت پڑھ لے والسماء ذات البروج، ٹھیک ہے جی، اشارہ کر کے آپ نے پوری سورت جو ہے نا جی وہ آپ نے بیان فرما دی۔ آپ فرماتے ہیں گر خبر خواہی ازیں دیگر خروج، یہ جو دوسری دفعہ یہ ظلم ہوا اور جناب لوگوں کو دین عیسیٰ سے جو ہے بغاوت کرنے اور ان کے دین سے پھرنے پر اکسایا گیا، اگر اس کی خبر تم جاننا چاہتے ہو تو سورہ برخاں والسماء ذات البروج، تم وہ سورہ بروج پڑھ لو جس میں اللہ رب العزت نے یہ واقعے کا ذکر فرمایا۔ اور یہ واقعہ جو ہے یہ تفصیل کے ساتھ کچھ مسلم شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری بات جو ہے وہ بتا دی کہ ایک بادشاہ تھا، تو وہ بادشاہ جو تھا اس کا ایک قریبی تھا جو کہ بہت بڑا کوئی جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا اور مرنے کے قریب آ گیا تو بادشاہ کا ہی کوئی بیٹا تھا یا اس کا کوئی قریبی تھا، کوئی لڑکا، تو اس نے اس کو یہ کہا کہ اس جادوگر کو یہ کہا کہ جادوگری جو تمہارے پاس اس کے سارے داؤ پیچ ہیں، جو فن ہے تمہارے پاس، تم اس لڑکے کو سکھا دو، یہ تمہارے پاس آ جایا کرے گا۔ اب وہ لڑکا جادو سیکھنے کے لیے جو ہے اس جو ہے وہ جادوگر کے پاس جاتا تھا۔ اب جناب وہ لڑکا جو ہے اس جادوگر سے جادو سیکھنے کے لیے وہ جایا کرتا تھا، تو راستے کے اندر ایک عیسائی راہب جو ہے وہ اس کو ملا،
اس کی کوئی کٹیا تھی یا وہ وہاں پہ اپنی عبادت میں مصروف رہتا تھا، تو وہ اس کے پاس بھی ذرا بیٹھنے لگ گیا، اب یہ کیا کر رہا ہے اور اس کا کیا معاملہ ہے۔ تو اس کا طریقہ اور تھا، کیونکہ یہ تو یہودی تھا اور وہ عیسائی تھا۔ تو اب جناب یہ ہوا کہ ایک دن یہ جا رہا تھا تو رستے میں آگے نا ایک خونخوار کوئی جانور اس کے رستے کے اندر آ گیا۔ اب اور تو کوئی صورت اس کو نظر نہ آئی کہ کیسے بچے، تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ مولا اگر وہ راہب جو ہے وہ سچا ہے اور اس کی باتیں جو ہیں وہ سچی ہیں تو پھر یہ پتھر جب میں اس کو ماروں تو یہ رستے سے ہٹ جائے۔ اب وہ یہ جب بات کر کے اس نے وہ پتھر اس جانور کو مارا تو وہ جناب بھاگ گیا وہاں سے۔ اس کو اس بات پر یقین آ گیا کہ وہ راہب جو ہے وہ سچا ہے۔ تو اب اس نے اس راہب کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، اس سے دین عیسوی اس نے سیکھنا شروع کر دیا۔ تو اس کو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ وہاں سے مل گئیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دم فرماتے تھے تو بیمار ٹھیک ہو جاتے تھے، بینائی واپس آ جاتی، اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ اس کو بھی یہ ساری چیزیں وہ آنا شروع ہو گئیں۔ بادشاہ کا ایک اور قریبی تھا، یہ بات جو ہے اس طرح کچھ پھیلی نہ، تو ایک قریبی تھا بادشاہ کا، تو اس کی بینائی چلی گئی۔ تو اس نے اس لڑکے کو کہا کہ بھئی تم جو ہے مجھے کوئی دم کرو، تو اس نے جب اس کو دم کیا تو اس کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ اب بادشاہ کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے اس کو پوچھا کہ بھئی تمہاری بینائی کیسے آ گئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی یہ میرے رب نے مجھے عطا کی، کیونکہ جب اس نے لڑکے کو کہا نا کہ تم کر دو تو اس نے کہا میں تو کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو میرا رب کرنے والا ہے۔ تو لیکن اللہ رب العزت کے فضل سے اس کی بینائی آ گئی۔ تو جب اس نے بادشاہ نے اس کو پوچھا کہ تمہاری بینائی کیسے واپس آ گئی، اس نے کہا یہ میرے رب نے مجھے عطا کی۔ اب وہ سوچے بھی رب کون ہے، یہ کون سے رب کی بات کر رہے ہیں؟ تو پھر اس نے اس کو پکڑ لیا، جب اس کو مارا تو اس نے لڑکے کا بتا دیا کہ جی مجھے تو یہ سارا معاملہ اس نے دیا۔ اب اس نے جناب وہ لڑکے کو پکڑ لیا، لڑکے کو بھی اس نے مار پیٹ کی، تو پھر اس نے اس راہب کا بتا دیا۔ اب وہ اس راہب کے پاس جو ہے جب اس کے سپاہی پہنچے اور اس کو پکڑ کر لائے تو اس نے کہا کہ تم جو ہے نا اپنے دین سے بغاوت کا اظہار کرو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے جب انکار کیا تو اس نے آرے سے جو ہے نا جی اس کو چروا دیا، اس راہب کو۔ اب اس کے بعد اس لڑکے کو یہ کہا کہ تم اپنا جو دین تم نے بدل لیا ہے تو تم اس کا انکار کرو۔ اس نے جب انکار کیا تو انہوں نے کہا بھی تمہیں بھی مار دیں گے۔ تو انہوں نے مختلف جو ہے نا جی وہ طریقے آزمائے کہ جناب وہ کشتی میں بھیجا کہ اس کو جا کے دریا میں پھینک دینا، وہ جو لے کر گئے تھے وہی غرق ہو گئے، پہاڑ سے گرانے کے لیے لے کر گئے، وہ جو لے کر گئے تھے وہی جناب وہاں سے پہاڑ سے نیچے گر گئے۔ تو اس طرح کے مختلف معاملات انہوں نے ہر طرح کے حربے ہیلے جب کیے نا تو وہ مرا نہیں، کوئی ایسا معاملہ ہوا نہیں۔ تو اب جناب اس نے خود ہی پھر بادشاہ کو یہ بتا دیا، اس نے کہا کہ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو ایک بڑا جو ہے نا جی میدان ہو، اس بڑے میدان کے اندر جناب سارے لوگوں کو وہاں پر بلا لو، مجھے ایک درخت کے ساتھ باندھو اور میرے ترکش میں سے تیر نکال کے بسم اللہ رب الغلام کہہ کے جب تم چلاؤ گے وہ مجھے لگے گا تو میں مر جاؤں گا۔ اس نے خود یہ بات بتائی کہ میرے ترکش سے ہی تم تیر نکالو گے، جب وہ مجھے لگے گا بسم اللہ رب الغلام تم نے کہنا ہے، یہ کہو گے جب وہ مجھے لگے گا تو میں مر جاؤں گا۔ جب وہ ایسے کیا وہ تیر اس کی کنپٹی پہ لگا، اس نے وہ ہاتھ یہاں پر رکھا اور اس کی روح جو ہے وہ نکل گئی۔ اب دیکھنے والا اتنا مجمع تھا، اب وہ ساری باتیں تو ان کے سامنے آ گئی تھی کہ پہلے تو کسی طریقے سے یہ مرا نہیں، اور اب جو بات اس نے بتائی ہے وہ رب الغلام والی بات ہو گئی، تو وہ اتنا مجمع اس کو دیکھ کر سارے کے سارے وہ دین عیسوی پہ آ گئے۔ تو جس معاملے کو اس نے روکنا تھا وہ بات مزید بڑھ گئی کہ درد بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، وہ تو دوا کے چکر میں تھا لیکن معاملہ اس کے درد سر مزید بن گیا، اتنے لوگ جو ہے وہ سارے دین عیسوی پر آ گئے۔ اب اس نے یہ کیا کہ اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ خندق کھودو، پھر خندق کھدوائی گئی اور اب وہاں پر پاس بت بھی رکھے گئے۔ یعنی ظاہری بات ہے نا کہ یہودیت بھی مختلف صورتیں بدلتی رہی ہے اور مختلف آگے نظام آتے رہے، تو اس نے جناب وہ وہاں پر جو ہے باقاعدہ وہ سارا ایک سلسلہ کیا کہ لوگوں کو اب اس نے دیکھا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو ماننے والا ہے اس کو کہا کہ تم جو ہے نا اپنے اس دین سے یا تو بغاوت کا اظہار کرو یا تمہیں اس خندق کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا۔ اور وہ اسی طرح لوگوں کو لایا جاتا تو جناب وہ اگر وہ نہ مانتے تو ان کو اٹھا کے ڈال دیتے۔ ایک خاتون بھی آئی، اس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔
اب وہ جناب خاتون ظاہری بات ہے ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچے کے لیے، تو پھر وہ گھبرا گئی نا کہ یہ معاملہ، لیکن وہ بچہ بول پڑا، اس نے کہا کہ اے ماں تو حق پر ہے، تو صبر کر، وہ بچہ بول پڑا۔ یعنی اس پورے واقعے کے اندر کرامات اولیاء کا جو ہے نا جی ایک بڑا ثبوت ملتا ہے کہ اولیاء سے ایسے کرامات جو ہیں وہ سرزد ہوتی ہیں۔ تو اب وہ کیا ہے کہ یہ سارا واقعہ اس طرح وہ آگ جلائی گئی، پھر ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا، قتل اصحاب الاخدود، یہ سارا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ بعد میں وہ آگ جو ہے وہ جب اس کے اندر لوگ ڈالے جا رہے تھے تو اس کے بارے میں بعض کتابوں میں یہ بھی ذکر ہے کہ آگ میں جانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی روح جو ہے وہ نکال لیتا تھا اور وہ آگ کی تکلیف سے بچ جاتے تھے۔ پھر اسی طرح جب وہ وہاں بیٹھے ہنس رہے تھے تو ایک دم سے وہ پھر آگ کے شعلے بلند ہوئے تو وہ اس آگ کی لپیٹ کے اندر آ گئے۔ یہ سارا واقعہ جو ہے نا وہاں پر موجود ہے سورہ بروج کے اندر۔ تو آپ فرماتے ہیں گر خبر خواہی ازیں دیگر خروج، اگر اس دوسرے ظلم اور بغاوت کے بارے میں تم خبر جاننا چاہتے ہو تو سورہ برخا والسماء ذات البروج، آپ فرماتے ہیں سنت بد کج شہ اول بزاد، وہ جو ایک برا طریقہ پہلے بادشاہ سے نکلا تھا۔ ٹھیک ہے، بات آپ نے یہ سمجھانی ہے کہ کوئی برا کرتا ہے نا جی، ایک برے معاملے کو ایجاد کر دیتا ہے، پھر جو وہ کرتا جائے گا وہ معاملہ اس تک ہی جو ہے وہ پہنچے گا اور اس کو اس کی سزا بھی ملے گی اور اس کی لعنت کا وہ مستحق بھی ٹھہرے گا۔ سنت بد کز شہ اول بزاد این شہ دیگر قدم در وے نہاد، یہ جو دوسرا بادشاہ تھا اسی نے اسی کے اوپر قدم رکھا، یعنی اسی کی اتباع کے اندر ایک غلط اقدام جو ہے وہ اس نے بھی کیا۔ آپ فرماتے ہیں ہر کے او بنہاد ناخوش سنت سوئے او نفری رود ہر ساعت، ہر وہ بندہ کہ جو ایک غلط سنت ایک غلط طریقہ جو ہے اس کی ایجاد کرتا ہے تو ہر طرف سے ہر گھڑی ہر لمحہ جو ہے نا اس کی طرف نفرین اور لعنت جو ہے وہ بھیجی جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی ناحق قتل ہوتا ہے نا اس کا ایک گناہ جو ہے وہ قابیل کو جاتا ہے کہ اس نے اولاً جو ہے نا اس معاملے کی بنیاد رکھی۔ تو یہی وہ بات آپ نے یہاں پر فرما دی کہ برا معاملہ جو بھی اس کی بنیاد رکھے گا آئندہ وہ جب کبھی بھی ہوگا اس کی لعنت کا حقدار وہ بنیاد رکھنے والا وہ بھی قرار پائے گا۔ ہر کے او بنہاد ناخوش سنتی، جس کسی نے بھی کسی غلط طریقے کی بنیاد رکھی تو سوئے او نفری رود ہر ساعتے، تو ہر لمحہ جتنا بھی آگے سلسلہ گزرتا جائے گا اور لوگ ایسے معاملے کرتے رہیں گے تو اس کی طرف جو ہے وہ لعنت جاتی رہے گی۔ نیک واں رفتند سنت ہا بماند، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے اچھے طریقے لوگوں کے اندر چھوڑ جاتے ہیں، جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، کہ جس بندے نے دین اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو فرمایا اس کو بھی اس کا اجر ملے گا اور جو اس پر عمل کرتا ہوگا تو ان کو بھی ان کے اجر میں سے بھی اس کو حصہ ملتا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، تو نیک واں رفتند و سنت ہا بماند، کچھ ایسے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں جو خود تو چلے جاتے ہیں لیکن ان کے اچھے طریقے رہ جاتے ہیں۔ وز لعیمہ ظلم و لعنت ہا بماند، لیکن جو لعیم ہوتے ہیں جو گھٹیا اور کمینے لوگ ہوتے ہیں ان کی یاد میں پیچھے صرف ظلم اور لعنتیں ہی رہ جاتی ہیں، ظلم اور لعنتیں ہی رہ جاتی ہیں۔ دیکھیں نا ایک بندہ بڑا کر و فر والا بادشاہ ہمارا بھی گزرا تھا کہ وہ اب بھی لوگ بات یہی کرتے ہیں کہ جی وہ بھی مکے لہرا کے دکھاتا تھا، کون اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، کون اس کے طریقے کو جو ہے وہ قبول کر رہا ہے، تو وہ ایک استعارہ بن جاتا ہے ظلم کا، جو لوگوں کے اوپر ظلم کرے۔ دیکھیں آج بھی جو ہے فرعون ایک استعارہ ہے، یزید ایک استعارہ ہے، یعنی ان لوگوں نے ظلم کی ایسی ایک بنیاد رکھی اور اس طرح سے انہوں نے لوگوں کے اوپر ظلم کیا کہ وہ آج ایک سلوگن بن گئے ہیں ظلم کا، یعنی ان کا نام جو ہے نا جی ایک علامت بن گیا، وہ سارا ظلم جو ہے اس ایک نام کے اندر ہی ذکر ہو جاتا ہے۔ کسی کو یزید کہہ دیا، کسی کو فرعون کہہ دیا اگر، تو پتہ چل جائے گا کہ اس کے ظلم کی نوعیت کیسی ہے۔
تو نیکواں رفتند و سنت ہا بماند، نیک لوگ چلے گئے لیکن اچھی سنتیں اچھے طریقے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. اور وز لعیمہ ظلم و لعنت ہا بماند، اور جو لعیم ہوتے ہیں فرو مایا گھٹیا کمینے لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے ظلم ہی رہ جاتے ہیں اور ان کے لیے لعنتیں ہی پیچھے سے رہ جاتی ہیں کہ جو ان کا پیچھا کرتی رہتی ہیں. تا قیامت ہر کے جن سے آبداں در وجود آید بود رویش بداں. فرماتے ہیں قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ جو کسی کی جنس کا ہوگا نا وہ اس کے ساتھ جا ملے گا. یعنی جس کی طینت کے اندر، جس کی کہہ لیں خصلت کے اندر وہ چیزیں پائی جاتی رہیں گی نا، یہ معاملہ ہوتا رہے گا قیامت تک. ہر کے جن سے آبداں در وجود آید، یعنی جس کے اندر اس طرح کی جراثیم ہوں گے نا وہ اسی طرح کے معاملے کے اوپر چل پڑے گا. یزیدیت آج کیا ختم ہو گئی، فرعونیت آج کیا ختم ہو گئی، کسی نہ کسی طریقے سے وہ سلسلے آگے سے آگے جو ہیں وہ بڑھتے رہتے ہیں. رویش بداں فرماتے ہیں اس کا چہرہ اس کی طرف ہی ہوتا ہے، اس نے اسی طرف جانا ہے، وہ صراط مستقیم پر نہیں چلتا. آپ فرماتے ہیں رگ رگست این آب شیریں و آب شور در خلائق می رود تا نفخ سور. فرماتے ہیں کہ یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک دریا ہیں دو، برائی کا اور اچھائی کا، حق کا اور باطل کا. رگ رگ یعنی ساتھ ساتھ، جیسے رگیں ایک طریقے پر چل رہی ہوتی ہیں نا، تو رگ رگست این آب شیریں و آب شور، ایک میٹھا پانی اور ایک گدلا اور کڑوا پانی، ایک ظلم کا دریا اور ایک محبت کا دریا، اسی طرح ایک برائی کا دریا اور ایک اچھائی کا دریا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ در خلائق می ربط تا نفخ سور. یہ جب تک سور کے اندر نفخ فرمانا ہے، پھونک مارنی ہے، تب تک یہ سمجھو کہ یہ دریا لوگوں کے ساتھ چلتے ہی آئیں گے. اس دنیا سے یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ دنیا بالکل اچھی ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی، یہ برائی کا ساتھ رہنا ہی ہے. رگ رگست این آب شیریں و آب شور در خلائق میں رود تا نفخ سور. جب تک جو ہے وہ نفخ سور ہونا ہے تب تک خلائق کے اندر یہ دو دریا جو ہے نا جی یہ چلتے رہنے، ٹھیک ہے نا جی، یہ ساتھ ساتھ ہی ہیں. جیسے بندہ جا رہا ہوتا ہے نا جی کسی پہاڑی راستے میں، تو ایک دریا ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. بس یوں ہی چل رہے ہیں کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں اور ہمارے بعد والے ان راستوں پر چلیں گے، یہ برائی کا دریا اور اچھائی کا دریا یہ دونوں چلتے چلے جانے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ نیکواں را ہست میراث از خوش آب این چے میراث است اور اسن الکتاب. فرماتے ہیں کہ لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کے لیے حصہ ہوتا ہے خوش آب سے، اچھائی کے دریا سے، انہیں اچھائی کے دریا سے حصہ ملتا ہے. فرماتے ہیں وہ حصہ کون سا ملتا ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے جو آیت مبارکہ نازل فرمائی، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیتے ہیں ہم انہیں کتاب کا وارث بنا دیتے ہیں، ہم انہیں کتاب کا وارث بنا دیتے ہیں. وہ جو حکمت الہی کتاب کے اندر ذکر ہے، وہ جو انبیاء کا طریقہ ہے، جو اولیاء کا طریقہ ہے، وہ جو ایک اچھائی کا دریا ہے نا جی، وہ اس کے وارث بنتے ہیں. نیکوں کے لیے وہ اچھا دریا، وہ اس کی طرف جائیں گے. اور شد نیاز طالباں اربنگری شولہا از گوہر پیغمبری. یہ اسی بات کو آگے مزید بڑھا رہے ہیں کہ اگر تم یہ دیکھو جو طالبان حقیقت ہیں، جو یندگان معرفت ہیں، جو معرفت کے متلاشی ہیں، جو اللہ رب العزت کی ذات سے وصال چاہتے ہیں، اگر تم یہ دیکھو تو وہ جو جان پیغمبر ہے نا جی، وہ ان کے لیے ایک گوہر کا کام کرتی ہے اور وہ اس کا ایک شعلہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اس کی چمک بن جاتے ہیں. جیسے ایک ہیرا ہوتا ہے نا جی، اس کے جب اس کو آپ پکڑیں تو اس کی شعائیں نکل رہی ہوتی ہیں، وہ اس طرح سے جو ہے نا اس کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جدھر وہ ہیرا رکھ دیں گے شعائیں وہیں پہ ہوں گی. اسی طرح جہاں اللہ والا ہوگا، جو متلاشیان حق ہیں وہ بھی وہاں پر ہوں گے، وہ ادھر نظر آئیں گے، وہ تمہیں اچھائی کے دریا کے پاس پاس ہی نظر آئیں گے، کہیں دور نہیں جاتے. تو شد نیاز طالباں اربنگری، اگر تم جو ہے نا صحیح انداز سے دیکھو
تو تم یہ دیکھو گے کہ جو طالبان حقیقت ہیں ان کی نیاز، ان کی محبت جو ہے وہ اس طرح ہوگی کہ جیسے وہ جان پیغمبر، یعنی وہ جو گوہر پیغمبری ہے، جو نور نبوت ہے، وہ اس کی شعاؤں کی طرح جو ہے وہ تمہیں نظر آئیں گے، ان کا اتصال ہوگا اس کے ساتھ۔ شعلہ با گوہراں گردان بود، کہ شعلے جتنے بھی ہوتے ہیں، جو شعائیں ہوتی ہیں، وہ گوہر کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، جہاں جہاں وہ جائے گا ساتھ ساتھ وہ جائیں گے۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو شعلہ با گوہراں گردان بود، شعلہ آن جانب رود ہم کان بود۔ فرماتے ہیں جہاں پر وہ جوہر ہوگا شعلہ بھی وہیں پر ہوگا، وہ اس کے ارد گرد ہی ہوتا ہے، وہ کہیں اس سے دور نہیں جاتا۔ سمجھ آئی بات کی؟ جیسے ہیرا جہاں پر ہوگا تو اس کی شعاع وہ یہاں تو نہیں ہوگی نا، اس کے ساتھ ہی ہوگی۔ تو اس طرح سے وہ ان کے ساتھ ملاصق ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، اور ان سے اقتصاب فیض جو ہے وہ کرتے ہیں۔ نور روزن گرد خانہ می دود، ایک مثال آپ دیتے ہیں کہ کسی کے گھر کے اندر ایک کھڑکی ہو نا جی، تو آپ یہ دیکھو گے کہ اس کھڑکی سے جو شعائیں اندر آ رہی ہیں، کبھی وہ وہاں پر ہوں گی، کبھی یہاں پر ہوں گی، کبھی یہاں پر ہوں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جس سورج کے ساتھ ان کا تعلق ہے نا، وہ ایک برج سے دوسرے برج میں وہ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ الجنس و یمیل الی الجنس سمجھا رہے ہیں کہ جنس کا جنس کے ساتھ ملان ہوتا ہے، بروں نے بروں کے ساتھ جا ملنا، اچھوں نے اچھوں کے ساتھ جا ملنا۔ تو جب وہ بات پیچھے انہوں نے سمجھائی نا کہ جہاں ہیرا ہوگا، گوہر ہوگا، وہیں اس کی شعائیں ہوں گی، تو اس کو ایک اور طریقے سے آپ نے سمجھا دیا کہ اپنے گھر میں دیکھو کہ اگر روشن دان ہے تو اس روشن دان کی اندر سے جو روشنی آ رہی، کبھی تم دیکھو گے کہ وہ فرش پر ہے، کبھی وہ دیکھو گے کہ دیوار کی بنیاد میں ہے، کبھی تم دیکھو گے کہ آدھی دیوار تک چلی گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ معاملہ اس کا نہیں کہ وہ اپنی جگہ بدل رہا ہے، جس سورج سے ان کا تعلق ہے وہ جہاں پر ہے، یہ اس کی وجہ سے جناب ان کا بھی معاملہ وہ آگے پیچھے ہو رہا ہے، یہ سارا سلسلہ ہے۔ نور روزن گرد خانہ می دود، روشن دان کا نور جو ہے وہ پورے گھر کے اندر دوڑتا ہے۔ زاں کے خور برجے ببرجے می رود، کیونکہ جس سورج سے ان کا تعلق ہے، جس سورج سے اس نور کا تعلق ہے، وہ ایک برج سے دوسرے برج میں وہ جا رہا ہے۔ سورج کی منازل ہوتی ہیں نا، اسی کو بس سماء ذات البروج، وہ برج کا جو ذکر ہوا ہے کہ آسمان میں اللہ رب العزت نے برج بنائے ہیں، راستے رکھے ہیں نا، تو وہ سورج جب اپنا راستہ جو ہے وہ آگے آگے بڑھتا جاتا ہے، ساتھ ہی یہ جو متلاشیان حق ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ ادھر ہی جو ہے نا جی ان کا رخ بھی ہوتا ہے۔ تو وہ شمس کیا ہے؟ وہ وجود انبیاء ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہر زمانے کے اندر جو بھی انبیاء تھے وہ اللہ رب العزت کی ذات کا ایک نور لے کر دنیا کے اندر آئے، تو جو متلاشیان حق تھے وہ ان کے ساتھ مل گئے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو جس زمانے کے اندر وہ رہے اس زمانے میں وہ بھی ہیں۔ اسی طرح کرتے کرتے نوبت حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک آئی۔ اصل بات وہی ہے کہ آتش عشق جو ہے نا، وہ جو درد طلب ہے وہ جدا نہیں ہونے دیتا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو متلاشیان حق جو ہے نا، ان کو جو ہے وہ حق کی شمع جہاں جلتی نظر آئے وہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا نور جب جلوہ فرما ہوا تو سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، ٹھیک ہے نا جی، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اس طرح دیگر صحابہ کرام سب پروانے بن گئے نا جی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں ہیں تو وہ بھی مکے میں ہیں، حضور مدینے میں ہیں تو وہ بھی مدینے میں ہیں، حضور کسی غزوہ میں ہیں تو وہ بھی غزوہ میں ہیں، سارے معاملات بس جہاں حضور ہیں وہاں وہ ہیں۔ تو وہ تعلق جو ہے نا جی ان کا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کے ساتھ ہے۔ اب ایک اور بات جو ہے نا جی، کچھ علم نجوم کی بات بھی آپ فرمائیں گے یہاں پر کہ یہ ہر کسی کی اپنی قسمت کی بات ہے کہ اس کا ستارہ کیا کہتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ ستاروں کی جو بات ہے نا، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ستاروں کی تاثیر کے قائل نہیں ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ستارے جو ہیں ان کے اندر ایک ذاتی طور پر تاثیر ہے تو یہ معاملہ تو کفر والا بن جائے گا نا۔ لیکن یہ ستاروں کے احوال اور پھر نجوم کے یہ سلسلے، یہ شعراء کے کلام کے اندر یہ سلسلے چلتے آئے ہیں۔
اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی تھوڑا سا یہ ٹچ بھی دے دیا کہ یہ بھی جناب یہ دیکھو کہ ہمیں اس کا بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ بلکہ وہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی تو وہ جو سٹوری ہے پوری، تو اس کے اندر بھی ایک ماہر فلکیات تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ستاروں کے احوال، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی ستارے کے ساتھ منسلک کر دیا جاتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ مریخ ہے، اس کا زہرہ ہے، اس کا یہ ہے، تو جیسا جیسا ستارہ ہوگا ویسے ویسے اس کے احوال ہوں گے۔ تو یہاں پر یہی سمجھ لیا جائے، ایسے ہی اگر آپ اپنی ہم کتاب جو ہے رد المحتار دیکھیں تو اس کے اندر بھی یہ بات جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے ایک جگہ پر کہ ستارے جو ہیں وہ یہ نہیں کہ علم نجوم بالکل یہ کوئی فارغ علم ہے، یہ علم اپنی طور پر ایک حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس میں اعتقاد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ستاروں کے جو بھی معاملات ہیں وہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہی چل رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ہی ان کے اندر یہ سلسلہ رکھا ہے۔ اگر اس طرح سے یہ عقیدہ اور یہ نظریہ رکھیں گے تو پھر اس میں گنجائش نکلتی۔ جیسے ایک طبیب جو ہے وہ مریض کے نبض کے اوپر ہاتھ رکھ کے وہ اس کی ساری بیماری معلوم کرے، نبض میں کیا پڑا، نبض تو صرف اچھل کود رہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو اور کچھ نہیں کر رہی، لیکن اس کو اس کا سارا جو ہے وہ معلوم ہو گیا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبض کے اندر کوئی ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جو یہ بتا دیتی ہے کہ اب معاملہ آگے ہونا کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ نبض پہ ہاتھ رکھ کے اس نے اس کو ایسے ہی جو منجم ہوتے ہیں، جو علم نجوم کے ماہرین ہوتے ہیں، جو ماہر فلکیات ہوتے ہیں، تو وہ ستاروں کے احوال کو مختلف سمتوں کے اندر دیکھ کر، ٹھیک ہے نا، تو کچھ نہ کچھ اندازہ وہ لگا لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو علم ظنی طور پر رکھیں نا، اس کو قطعی نہ کہیں، لیکن کچھ نہ کچھ، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ کسی نجومی کو جو ہے ہاتھ دکھاتا ہے تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، یہ اس وجہ سے کہ اس کا اعتقاد جو ہے نا وہ لغزش کھا سکتا ہے۔ ورنہ یہ بھی ظاہری بات ہے کہ علم ہے جس کو پامسٹری کہا جاتا ہے، اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک پوری تحقیقات ہیں اور پورا ایک نظام ہے، تو یہ بھی ایک ظنی علم ہے نا، قطعی تو نہیں ہونا، تو وہ ہے جو اللہ رب العزت نے چاہنا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی تاثیر اور اللہ رب العزت مؤثر حقیقی کیسے ہے، یہ چیزیں تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیچھے اتنی بیان کر دی ہیں کہ بعد وحدت الوجود تک چلی گئی ہے، پھر انہیں وحدت الوجود سمجھانا پڑ گیا کہ وحدت الوجود ہے کیا۔ تو اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں جو ہے وہ آپ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ آپ کہتے ہیں میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ کلی طور پر کہ اس میں کوئی ایسا معاملہ ہے ہی نہیں، بات صرف سمجھنے کی ہے کہ اگر بندہ یہ سمجھ جائے کہ ستاروں کے جو حالات چلتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے ہی حکم سے چلتے ہیں تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو بہرحال مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تو یہ شعبہ نہیں ہے، لیکن آپ نے کچھ ذکر اس انداز سے کیا کہ یہ چیزیں لوگوں کے اندر جو ہیں وہ ایک طرح سے شائع ہیں اور لوگ ان باتوں کو بڑا سمجھتے ہیں، تو پھر آپ نے لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے وہ اس کو شعر کے اندر ذکر فرما دیا، اور آپ فرماتے ہیں ہر کے را با اختر پیوستگیست مر ورا با اختر خود ہم تگیس، فرمایا کہ جس ستارے کے ساتھ جو ہے پیوستگی ہوگی، ٹھیک ہے نا، یعنی اس میں جو ہے نا وہ ایک طالع کی بات ہوتی ہے کہ وہ اس کا ستارہ ایک تو وہ بھی ہوتا ہے جس کو طالع مولود کہا جاتا ہے، یعنی کہ بچہ جب پیدا ہوا ہے، یعنی آج تک بھی لوگوں کو بڑا سمجھاتے بھی ہیں کہ جناب نام آپ کوئی بھی اچھا رکھ لیں، لیکن لوگ پھر بھی کہتے ہیں جی یہ ستارہ دیکھ کے تو پھر دسو بھی یہ نا کی رکھنا، اور عاملین دیتے بھی ہیں نام، وہ کہتے ہیں کہ یہ رکھیں، ورنہ قرآن و حدیث میں تو ایسا کوئی ذکر موجود نہیں کہ ستارہ دیکھ کے تو آپ نے نام رکھنا، لیکن عاملین یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ بڑی مشہور ہیں۔ پھر اگر وہ کہتے ہیں بھی اس حرف سے شروع ہونے والا نام جو ہے نا جی وہ آپ نے رکھنا ہے، یہ اس کا جو کیا کہتے ہیں عدد ہوگا، یہ اس کا لکی نمبر ہوگا، یہ والے پتھر جو ہیں وہ یہ پہن سکتا ہے، یہ پتھروں والا معاملہ بھی اسی میں آ جاتا ہے کہ اگر یہ سمجھیں کہ یہ پتھر جو ہے کوئی نہ کوئی اس کے اندر تاثیر ہے تو یہ باتیں بھی غلط ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جو ہے وہ اس کو جو ہے
حجر اسود کو آپ نے جو ہے یہ بات فرما دی تھی کہ کوئی نفع نقصان ذاتی طور پر تو نہیں، حضور نے نہ چوما ہوتا تو میں نے تو نہیں چومنا تھا، ٹھیک ہے نا. یہ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں فرما دیا ہے، تو پھر تو باتیں یہ بھی ہیں کہ ابتداءً یہ بالکل دودھ جیسا سفید تھا. لوگوں کے گناہ جو ہے وہ اس نے جب اپنے اندر جذب کیے تو اس کی رنگت جو ہے وہ سیاہ ہو گئی. یہ بھی بات ذکر ہے. تو بہرحال ہی چاہے وہ پتھروں کا معاملہ ہو چاہے ستاروں کا معاملہ ہو، تو یہ ایک علم ہے اپنے طور پر، لیکن اس کے بالکل اسی کے اوپر چل پڑنا کہ بندہ روز صبح اخبار اٹھائے اور وہ کہے کہ آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں، تو پھر گھر سے ہی باہر نہ نکلے کہ جناب آج تو ستارے کہہ رہے ہیں کہ باہر معاملہ خراب ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ رب العزت کے اوپر بندے کا توکل ہونا چاہیے. باقی یہ ایک علم ہے ایک ضمنی طور کے اوپر. کبھی کبھی آپ یہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ کچھ باتیں ویسی کچھ ہو بھی رہی ہوتی ہیں کہ جو لکھی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. ورنہ ان لوگوں کا کاروبار اور ان لوگوں کے معاملات کیسے چلیں، وہ تو ٹھپ ہو جائیں. تو ہر کے راہ با اختر پیوستگیز، جس بندے کی کسی ستارے کے ساتھ پیوستگی ہے نا جی، اچھا ستارہ ہے تو وہ اچھائی کی طرف دوڑے گا، برا ستارہ ہے تو وہ برائی کی طرف دوڑے گا. ہر کے راہ با اختر پیوستگیز، یہاں آپ اختر سے مراد جو ہے نا جی کوئی ولی اللہ بھی لے لیں. ٹھیک ہے نا جی. تو بہرحال ہر کے راہ با اختر پیوستگیست، مر ورا کا مطلب مر ورا با اختر خود ہم تگیز کا مطلب ہے ساتھ ساتھ دوڑنا. جیسے جیسے وہ جس میں چل رہا ہے نا جی، فلاں منزل پہ آ گیا ہے، فلاں جگہ پہ چلا گیا، اس طرح اس کے ساتھ بھی طالع اشگر زہرہ باشد در طرب میل کلی دارد و عشق و طلب. اگر اس کا طالع، اس کا جو ستارہ ہے نا جی، یعنی طالع مولود کہہ لیں، وہ زہرہ ستارہ ہے، تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ جس کا ستارہ زہرہ ہوتا ہے نا جی، وہ بندہ بڑا خوش طبیعت ہوتا ہے اور جناب اس کے اندر محبت والی باتیں ہوتی ہیں. وہ جناب کہہ لیں ایک میلان طلب ہوتا ہے، دوسروں کو اپنی طرف جذب کر لیتا ہے، ایک اچھی طبیعت کا حامل ہوتا ہے. تو وہی بات آپ نے ذکر فرما دی کہ طالع اشگر زہرہ باشد در طرب میل کلی دارد، در طرب میل کلی دارد و عشق و طلب. اگر اس کا طالع وہ زہرہ ہے، زہرہ ستارہ ہے، تو پھر جناب وہ جو ہے نا جی طرب میں، طرب کہتے ہیں خوشی کرنے میں، اس کا میل کلی ہوگا، اس کا میلان ہوگا. اور اسی طرح عشق میں اور طلب کے اندر جو ہے نا اس کا میلان ہوگا، وہ محبت کرنے والا بندہ ہوگا. ورب ود مریخی خوں ریز خو جنگ و بہتان و خصومت جویدو. اگر کسی کا ستارہ مریخ ہو نا، تو فرماتے ہیں اگر اس کا ستارہ مریخ ہے تو اس کے اندر خون ریز خو ہوگی، یعنی دوسروں سے جھگڑالو ہوگا، اور جنگ اور بہتان اور خصومت تلاش کرے گا وہ بندہ اگر وہ مریخ کے ساتھ جو ہے اس کا تعلق ہوگا، مریخ ستارے کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا. ورب ود مریخی خون ریز خو، اگر وہ مریخی ہے، مریخ سے اس کا تعلق ہے، تو پھر وہ اس کی طبیعت جو ہے نا وہ جھگڑالو ہوگی، پھر وہ غصے والا ہوگا، خون ریز ہوگا، لڑائی جھگڑا بہتان خصومت یہ چیزیں جو ہے نا جی وہ تلاش کر رہا ہوگا. اختران از ورائے اختراں کہ تیرا کو نحس نبود اندراں. اب آپ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، یہ بات ختم ہو گئی یہاں پر. یہ صرف آپ نے یہ بتایا کہ الجنس یمیل الی الجنس، ٹھیک ہے نا، کہ یہ مختلف ستاروں جو کے ساتھ ہی معاملات ہوتے ہیں کہ جب وہ جناب وہ ان کا ایک مل جائے نا ستارہ، تو پھر وہ اسی طریقے کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں اور اسی معاملے کے اوپر ان کا وہ سلسلہ ہوتا ہے. بہرحال یہ کوئی حتمی اور کلی بات جو ہے یہ نہیں ہے. اب آپ ایک اور بات فرماتے ہیں، ایک تو یہ ستارے ہیں نا، کبھی ان کو کہیں گے کہ یہ جناب ساعت صاد میں ہے، کبھی یہ ساعت نحس میں ہے، یہ نحوست میں آ گیا ہے، یہ جناب وہ سوال کرنے کا جو وقت ہوتا ہے نا جب وہ سوال کیا گیا ہے اس کو بھی وہ بیچ میں شامل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب وہ جناب وہ کہتے ہیں کہ طالع صاد ہے، طالع نحس ہے. تو کئی لوگ اس طرح کی پیشین گوئیاں کرتے ہیں، لیکن آپ نے بات اب پھیرنی ہے، اس طرف توجہ کریے گا. وہ بات کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اختران از ورائے اختراں، کچھ ایسے بھی ستارے ہیں جو ان ستاروں سے الگ ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ اولیاء اللہ ہیں.
کہ احتراق و نحس نبود اندر آ کہ ان کے اندر احتراق اور نحس نہیں ہوتا، ان کے اندر سعادت ہی سعادت ہے، ان کے اندر سعادت ہی سعادت ہے۔ سائراں در آسماں ہائے دیگر، وہ سارے کے سارے جو ہے نا جی، جو ستارے ہیں وہ جو چل رہے ہیں وہ اور ہی آسمانوں کے اوپر ہوتے ہیں، غیر این ہفت آسمان مشتہر، یہ جو معروف جو 7 آسمان ہیں وہ ان کے علاوہ آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ یہ جو معروف آسمان ہے نا 7، وہ ان سے علاوہ آسمانوں کے اوپر ان کی سیر ہوتی ہے۔ ان کی سیر کدھر ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت کے اسماء کی طرف۔ ان کی سیر کدھر ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت کی صفات کی طرف، اور پھر ان کو چھوڑ کر پھر آگے اللہ رب العزت کی ذات کی طرف بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ کبھی اسماء میں ہیں، کبھی صفات میں، ان کے آسمان یہ ہیں، یہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا یہ نہیں ہے۔ تو سائران در آسماں ہائے دیگر، وہ کچھ اور ہی آسمانوں کی سیر کرنے والے ہیں، غیر این ہفت آسمان مشتہر، یہ جو کہہ لیں کہ مشہور 7 آسمان ہیں، ان کے علاوہ ان کے آسمان ہیں۔ راسخاں در تاب انوار خدا، نئے بہم پیوستہ نئے از ہم جدا۔ فرماتے ہیں کہ وہ راسخ ہیں اللہ رب العزت کے انوار کی تاب میں۔ اللہ رب العزت کے جو انوار ہیں نا جی، اللہ رب العزت کی ذات کے، اس کی صفات کے، اس کے اسماء کے جو انوار ہیں، ان کی تاب میں وہ راسخ ہیں، وہ اس سے ایک کامل طور پر فیض لے رہے ہوتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں نہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، نہ وہ اللہ رب العزت سے جدا ہیں، کیونکہ یہ جدا ہونا اور پیوستہ ہونا جو ہے نا جی، یہ جہان مادی کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ قریب اور دور کی بات جب یہاں پر کی جائے گی تو یہ ہمارے اس جہان مادی کی بات کی جائے گی کہ یہ چیز اس چیز کے قریب ہے۔ تو جہاں پر یہ مادیت ہے ہی نہیں، مادیت تو عالم مثال میں ختم ہو جاتی ہے، تو ابھی جو آگے جو وہ کہہ لیں کہ غیب الغیب ہے، تو وہاں پر مادے والی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کا اسماء کے ساتھ یا صفات کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ سیر ہے نا ایک، اس کے اندر بھی ان کا ایک وقت چل رہا ہے، اسماء اور صفات کو دیکھیں گے تو تب آپ کو وہ ذات سے جدا لگیں گے۔ اگر وہ اسماء و صفات سے گزر کے ان کا تعلق ذات کے ساتھ بن گیا ہے تو آپ کو وہ ذات کے ساتھ لگیں گے، وہ باہو بن جائیں گے۔ اسماء و صفات سے گزر جاتے ہیں نا، پھر وہ ظلال سے گزر جاتے ہیں۔ اسماء و صفات کیا ہیں؟ ذات خدا کے ظلال ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ اشیاء کیا ہیں؟ یہ کہہ لیں کہ ظلال الظلال ہیں، تو وہ ان چیزوں سے گزرتے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یا وہ کبھی جدا لگیں گے جب وہ اسماء و صفات تک ہوں گے تو تب وہ ذات سے جدا لگ رہے ہوں گے، جب وہ ذات تک ہوں گے، ذات تک ان کا جو ہے وہ عروج ہو جائے گا تو پھر وہ ان کا اتصال لگے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں راسخاں در تاب انوار خدا، نئے بہم پیوستہ نئے از ہم جدا، نہ وہ جدا ہیں نہ وہ جڑے ہوئے۔ جیسے اسماء و صفات کو لا عین لا غیر نہیں کہتے ہم، صفات کو، اللہ رب العزت کی صفات کو لا عین لا غیر کہتے ہیں۔ تو اسی طرح کی جو ہے نا صورتحال وہ ان کے ساتھ بھی ہوتی ہے کہ ان کا معاملہ دنیا کے ساتھ بھی ہے اور اللہ رب العزت کے ساتھ بھی ہے۔ ہر کے باشد طالع او، ہر کے باشد طالع او آن نجوم، جو بندہ اس کا طالع یہ والے ستارے ہوں، یعنی جس کا تعلق اولیاء اللہ کے ساتھ ہو، تو نفس او کفار سوزد در رجوم، پھر اس کا جو نفس ہے نا وہ مطمئنہ ہو جاتا ہے، تو وہ ہر طرح کے کفر اور ہر طرح کی برائی کو ختم کرنے کے لیے رجوم کا کام کرتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا نا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اللہ رب العزت نے جو ہے مصابیح سے، ستاروں سے آسمان کو سجایا ہے، اور ان ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے رجوم بنایا ہے شیاطین کے لیے۔ تو پھر اس کا نفس تو ایسے مطمئنہ بن جاتا ہے، تو اب شیطان کی بات ہی وہاں پر کیا ہے، اس کو قریب ہی نہیں آنے دے گا۔ تو اس کا نفس جو ہے وہ کفار سوزد در رجوم، یعنی وہ ایک طرح کا وہ رجم جو ہوگا نا جی، اس کے اندر وہ کفار، یعنی ہر طرح کا کفر، ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی جو رذالت ہے، اس کے لیے وہ رجوم کا کام کرے گا۔
جس کا تالے جو ہے وہ نجوم بن جائیں. کون؟ اولیاء اللہ. جس کا تعلق اولیاء اللہ سے ہوگا پھر اس کا نفس جو ہے وہ رجوم بن جائے گا. یعنی ایک انسان کامل کا جو نفس ہے نا جی، وہ اس کے پاس تو برائی پھٹک بھی نہیں سکتی. تو جس طرح وہ ستارے جو ہے نا جی، وہ جیسے کوئی شیطان جانے کی کوشش کرتا ہے آسمان کی طرف تو وہ ستارہ جو ہے وہ اس کو لگتا ہے، ایسے ہی جو ہے نا جی پھر وہ نفس جو ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ ہر طرح کی برائی کو اپنے آپ سے دور رکھ سکے. خشم مرریخی نہ باشد، فرماتے ہیں اس کا غصہ پھر یہ مریخیوں والا نہیں ہوتا. پھر اس نے غصہ کرنا بھی ہے تو دین کے لیے کرتا ہے. فرعونوں والا، یزیدیوں والا اس کا غصہ نہیں ہوتا جیسے وہ بادشاہ کا غصہ تھا. ایسا غصہ نہیں ہے، بلکہ اس کا غصہ کس وقت ہے؟ اس کا غصہ بھی بندے کو بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. خشم مرریخی نہ باشد خشم او منقلب رو، وہ تو ہر وقت جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اپنے معاملات پر غالب ہوتے ہیں اور مغلوب خو یعنی اچھی عادات کے مغلوب ہوتے ہیں، نفس امارہ کے مغلوب نہیں ہوتے. ان کا باطن جو ہے نا جی وہ دین کے لیے ہی ہوتا ہے، اور ان کا غصہ، ان کا پیار، وہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہوتا ہے. خشم مرریخی نہ باشد خشم او. تو اب جو نور غالب ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کی تو نورانیت غالب آ گئی نا. نور غالب ایمن از نقص و غسق. اب وہ نقص سے اور غسق سے، غسق تاریکی کو کہتے ہیں، یعنی اس نور کو تاریکی جو ہے وہ کچھ نہیں کہہ سکتی. تو نور غالب ایمن از نقص و غسق درمیان اصبعین نور حق، وہ نور حق کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں. جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بندے کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفت جلال اور صفت جمال کے درمیان ان کا نور منقلب ہوتا رہتا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو نور غالب ایمن از نقص و غسق، نقص اور غسق اس کے اندر نہیں آ سکتا. وہ اتنے اپنے معاملے کے اندر جو ہے وہ پختہ ہوتے ہیں. حق فشاند آ نور را بر جان ہا مقبلاں برداشتہ دامان ہا. اللہ تعالیٰ جو ہے نا جی اس نور کو طالبان حق کی جانوں کے اوپر نچھاور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء سے جو ہے نا جی اس زمین کو منور رکھتا ہے تاکہ جو طالبان حق ہیں وہ راہ ہدایت پاتے رہیں. حق فشاند آ نور را بر جان ہا. اللہ تعالیٰ یہ جو اس کا نور ہے اولیاء اللہ کی صورت میں، یہ طالبان حق کی جانوں کے اوپر اللہ نچھاور کرتا رہتا ہے. اللہ کے ولی آتے رہتے ہیں. اور مقبلان برداشتہ دامان ہا، جو مقبلان ہوتے ہیں، جو طالب ہوتے ہیں، وہ اپنے یوں دامن آگے کر کے وہ جناب ان کو حاصل کر لیتے ہیں. برداشتہ دامان ہا، وہ اپنے دامن جو ہے نا اٹھا کے ان کو مانگ لیتے ہیں کہ اللہ اپنے پیاروں کے رستے پہ ہمیں چلانا، ہمیں اپنے پیاروں سے ملا دینا. آ نثار نور را او یافتہ روئے از غیر خدا بر تافتہ. جس کو وہ نور منصور مل گیا. نثار نور یہ صفت کی اضافت ہے موصوف کی طرف، مطلب اس کا ہے نور منصور. جیسے یہ فرما دیا نا کہ حق فشاند آ نور، اللہ تعالیٰ اس نور کو نچھاور کرتا ہے. تو جب نچھاور کرتا ہے تو وہ منصور ہو جاتا ہے، وہ پھیل جاتا ہے ہر طرف. تو فرماتے ہیں وَآ نثار نور را او یافتہ، جس بندے نے، ٹھیک ہے جی، وہ نور منصور پا لیا، کسی اللہ والے کی صحبت پا لی، تو روئے از غیر خدا برتافتہ، وہ غیر خدا سے اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، پھر وہ اللہ رب العزت کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے. اور ہر کے را دامان عشقی نابودہ زان نثار نور بے بہرا شدہ. جس نے محبت کا دامن نہیں پھیلایا، جس نے درد سے یہ بات نہیں مانگی کہ مجھے اپنے کسی محبوب کا قرب عطا کر دے، تو فرمایا کہ زان نثار نور بے بہرا شدہ، اس کو اس نور منصور سے کوئی حصہ نہیں ملتا. اس کو اس نور منصور سے کوئی حصہ نہیں ملتا جو اس کا طالب نہیں ہوتا نا جی. طلب ضروری ہے. جب طلب کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو اپنا یہ نور اس دنیا کے اوپر برسایا ہے، جو پھیلایا ہے اپنے اولیاء کی صورت میں، تو وہ جس کو پھر مل جاتا ہے وہ غیر حق سے پھر اس کا چہرہ جو ہے وہ پھر جاتا ہے. جز بہارا
روئے ہا سوئے کلست، بات پھر وہی آ گئی کہ الجنس و یمیل الجنس، جس کے اندر وہ طبیعت ہوتی ہے نا جی، تو فرماتے ہیں جز وہارا روئے ہا سوئے کلست، بات وہ ہے کہ جز جو ہوتا ہے اس کی توجہ اپنی کل کی طرف ہی ہوتی ہے، کوئی کل ہے تو اس کی یہ جز ہے نا جی، کوئی کل ہے تو اس کی یہ جز ہے، جیسے اولیاء جو ہیں ان کو آپ جز شمار کر لیں اور نور کلی آپ انبیاء کو شمار کر لیں، پھر ان کو جز شمار کر لیں، پھر آگے جو نور الانوار ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو یہ مطلب ایک تعلق ہے سارا، تو جز وہارا روئے ہا سوئے کلست، جتنے بھی جز ہوتے ہیں نا جی ان کی توجہ، ان کا چہرہ اپنی کل کی طرف ہوتا ہے، اور بلبلارا عشق بازی با گلست، وہ بات سمجھا رہے ہیں کہ بلبل جو ہے نا جی وہ پھولوں سے دوستی کرتے ہیں، ان کی عشق بازی وہ پھولوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو اگر کوئی طبیعت کا گدھ ہے، طبیعت کا جو ہے وہ الو ہے، تو پھر اس نے برے لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے، اور اگر جو ہے وہ طبیعت کا بلبل ہے تو پھر وہ پھول ہی تلاش کرتا ہوگا، وہ یہی سوچتا رہے گا کہ مجھے اس جو ہے نا جی باغ میں کوئی نہ کوئی پھول مل جائے، تو بلبلارا عشق بازی با گلست، گاورا رنگ از بروں و مرد را، از دروں جو رنگ سرخ و زرد را۔ آپ فرماتے ہیں ایک سوال یوں سمجھ لیں کہ یہاں مولانا سے ہو گیا کہ یہ جو آپ نے اولیاء اللہ کی بات فرمائی ہے اور آپ نے یہ بتایا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا نور ہے جو اس نے اس دنیا کے اندر پھیلایا ہے، اور جو کوئی اپنا دامن بچھا لیتا ہے وہ نور جو ہے وہ اس کو مل جاتا ہے، اور جو عشق کے ساتھ اپنا دامن نہیں جو ہے وہ بچھاتا، نہیں وہ آگے کرتا، وہ اس نور سے بے بہرا رہ جاتا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ کیا ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ کیا کوئی ظاہر میں بھی کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ہوتی ہے کہ یا یہ باطنی معاملہ ہے؟ تو آپ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اصل یہ بات جو ہے نا یہ باطن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ظاہر کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر گائے تم نے لینی نا، کوئی گائے، تو اس کی تم پہچان باہر سے کرو گے کہ اس کا رنگ کیسا ہے، خوبصورت لگ رہی ہے، ہر طرح کے عیب سے وہ پاک ہے ظاہری طور پر، لیکن اگر تم نے کسی مرد اللہ والے کو کسی کو تلاش کرنا ہے، اس کو اندر سے تلاش کرو، اور پھر تمہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی ملیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ظاہر میں اگر وہ تو جانوروں کے لیے بات ہے کہ ظاہر سے دیکھا جائے اس کو، ظاہر میں تو اگر تم ظاہر کے پیچھے چلو گے تو کوئی جناب کوئی جبہ کبا جو ہے وہ پہن کے تمہیں دکھا دے گا تو تم اس کو اللہ والا مان لو گے۔ اے بسا ابلیس آدم روئے ہست، پس بہر دستے نہ شاید داد دست، بہت سارے ابلیس ہیں، شیطان ہیں جو انسانوں کی صورت میں پھر رہے ہیں، ہر ایک ہاتھ میں ہاتھ نہ دے دیا کرو۔ تو ظاہر کو تم دیکھو گے تو تم دیکھو گے کہ یہ تو باتیں کر رہا ہے، اللہ کی باتیں کر رہا ہے، دین کی باتیں کر رہا ہے، وہی سارے سلسلے ہیں۔ فرمایا کہ کوئی جانور خریدنا ہے، اگر جانور دیکھنا ہے تو پھر تو ظاہر دیکھو۔ فرماتے گاؤ را رنگ از بروں، گاؤ کا رنگ باہر سے دیکھا جاتا ہے، یہ جو صبغت اللہ ہے نا یہ اندر سے دیکھا جاتا ہے، یہ باہر سے نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ جو ظاہر بین تھے انہوں نے کہا بھی ہم اتنے سونے سونے لوگ ہیں جناب، اچھے بنے ٹھنے، جناب پیسہ بھی ہمارے پاس، ہمیں پاس نہیں بٹھاتے، یہ غریب غربا انہوں نے اپنے پاس بٹھائے ہوئے، لیکن کیا ہے ان کا اندر جو ہے وہ صبغت اللہ میں رنگا ہوا تھا۔ فرمایا اگر تو اچھی گائے لینی ہے نا جی تو پھر اس کا رنگ دیکھو کہ جناب یہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، یہ سارا سلسلہ ہے، تو جانوروں کو دیکھا جائے تو وہ ظاہر سے تم اس کا اندازہ لگا سکتے ہو۔ تو اگر تمہیں کوئی مرد کامل چاہیے، از دروں جو رنگ سرخ و زرد را، اس کا رنگ سرخ و زرد جو ہے نا جی، جیسے گائے ظاہر طور پر سرخ اور زرد ہو تو بڑی خوبصورت لگتی ہے نا، لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ وہ بڑی خوبصورت لگتی ہے، تو اس کے اندر کی جو اس کا جو ہے نا جی وہ سرخی اور زردی اگر تم نے ایک مرد کی تلاش کرنی تو اس کے اندر سے تلاش کرو۔ رنگ ہائے نیک از خم صفاست، رنگ زشتہ از سیاہ ہائے جفاست، وہ جو خم صفا ہے
خم صفا کا تذکرہ پہلے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ مٹکے کے حوالے سے آ گیا نا، کہ جس کے اندر وہ کپڑے ڈالتے تھے تو جناب اس سے رنگ چڑھ جاتا تھا، تو فرمایا کہ یہ جو نیک رنگ ہے نا جی، یہ خم صفا سے ہوتے ہیں، یہ نبوت کا وہ جو خم صفا ہے نا جی، یہ اس کا رنگ ان کو چڑھا ہوا ہوتا ہے، اور جو برائی کا رنگ ہے وہ ظلم کی سیاہیوں کے ساتھ لبریز ہوتا ہے، وہ ظلمات ہی ظلمات ہیں، سیاہیاں ہی سیاہیاں ہیں۔ صبغۃ اللہ نام رنگ لطیف، وہ جو رنگ لطیف ہے نا اس کا نام کیا ہے؟ صبغۃ اللہ۔ اور لعنت اللہ بوئے رنگ کثیف، وہ جو برائیوں برے لوگوں کے اندر وہ جو ایک برا رنگ پایا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ اس کی بو ہی اتنی بری ہے کہ بندہ کہے گا کہ لعنت اللہ۔ وہ جو رنگ کثیف، وہ جو برا رنگ ہے نا جی، اس پر لعنت اللہ ہے۔ اور صبغۃ اللہ وہ کیا ہے؟ وہ نام رنگ لطیف، وہ جو چڑھا ہوا رنگ ہے نا جی، جو اندر ایک چڑھ جاتا ہے، باطن کے اندر، باطن ایسا سمر جاتا ہے کہ وہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے خود اس کا نام جو ہے وہ صبغۃ اللہ رکھا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃً، اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا کس کا رنگ ہو سکتا؟ تو اللہ کا رنگ جو ہے نا جی وہ ان کے اندر چڑھ جاتا ہے۔ آنچے از دریا بدریا می رود، از ہما جا کامد جا می رود۔ بعد پھر وہ جو ہے نا جی وہیں پر لے آئے ہیں کہ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف جاتی ہے۔ اگر کسی کی طبیعت جو ہے اس کے اندر اچھائی ہے تو وہ اچھے کی تلاش کرے گی، اگر کسی کی طبیعت کے اندر برائی ہے تو وہ اپنے جیسے کوئی نہ کوئی تلاش کر ہی لے گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی انسان بہت برا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ بھی لوگ ہوتے ہیں، اس کو بھی ماننے والے لوگ جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں آنچ از دریا بدریا می رود، وہ جو دریا سے اٹھتا ہے واپس دریا میں چلا جاتا ہے۔ دریا سے بخارات اٹھتے ہیں، اب وہ دریا سے جدا ہوئے، اب اس کے بعد وہ بادل بن گئے، اس کے بعد می برسا تو واپس دریا کے اندر آ گئے، ٹھیک ہے نا جی۔ اولیاء اللہ کی ذات بھی اسی طرح سے ہے کہ وہ ان کی اصل جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے، جدا ہوتے ہیں لیکن پھر جا کے مل جاتے ہیں، واپس اسی طرف آ جاتے ہیں، ان کی دوڑ ہی ادھر کو ہوتی ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ اپنی اصل سے جا ملیں، انہیں کسی حادثے کا خوف نہیں رہا، انہیں کسی پریشانی اور کسی غم کا جو ہے نا اب سامنا نہیں۔ تو دریا سے جس طرح وہ بخارات اٹھے اور اب وہ جدا ہو گئے، ٹھیک ہے نا، تو اب وہ واپس جب اسی دریا پر برسیں گے تو یہ وہی معاملہ ہے کہ جیسے اب وہ قطرہ نہیں رہتا، پھر وہ دریا ہی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کا اپنا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ قطرہ وہ تب بنا جب وہ الگ ہوا، جب واپس مل گیا تو اب پھر وہ قطرے والی بات تو نہیں رہی۔ اگر قطرہ رہتا تو کہیں پر بھی گر جاتا تو اس کے لیے پھر پریشانی تھی، لیکن واپس دریا میں جب جا ملا ہے تو اب اس کی وہ پریشانی ختم ہو گئی۔ تو آنچے از دریا بدریا می رود، از ہما جا کامد جا می رود، جہاں سے آیا تھا اسی طرف ہی چلا جاتا۔ از سرے کوہ سیل ہائے تیز رو، وز تنے ما جان عشق آمیز رو۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح پہاڑ کے اوپر سے تیز سیلاب نیچے کی طرف بہتا ہے نا، اسی طرح عاشق کے جسم میں جو روح ہوتی ہے نا وہ رب کریم کے وصال کی طرف دوڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ از سرے کوہ سیل ہائے تیز رو، ایک پہاڑ کے اوپر سے اس کے سرے سے جو تیز رو سیلاب جو ہے وہ نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے، اسی طرح وز تنے ما، ہمارے جسم سے، بات ویسے اولیاء کی کر رہے ہیں، بس تنے ما، ہمارے جسم سے جان عشق آمیز رو، وہ جو ہماری روح جس کو ایک عشق کی خیرات مل گئی ہے نا، وہ اس طرح ہمارے جسم سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے کہ اس جسم کے پنجرے سے وہ آزاد ہو جائے اور اپنی اصل سے جا ملے، وہ جو عالم ارواح ہے اس میں جناب جا کے اس کا الساق ہو جائے۔ تو یہ کچھ باتیں تھی کہ جو آپ نے ایک حکایت شروع کی ہے، لیکن وہ ابھی شروع کی ہی تھی تو اس سے کئی باتیں آپ نے مزید سمجھا دیں۔ اب پھر وہ واپس اسی حکایت کے اوپر آئیں گے، وہ جو حکایت جس کا عنوان وہاں پر باندھا تھا وہاں پر تو ذکر نہیں ہو سکا، تو اب انشاءاللہ وہ ہمارا اگلا درس ہوگا
اس میں انشاءاللہ وہ بات ذکر ہوگی۔ تو آج کے درس میں یہ بات جو ہے وہ انہوں نے سمجھائی کہ الجنس یمیل الی الجنس اور کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ برے لوگوں کے لیے برائی بھی اس دنیا کے اندر موجود ہے، اچھے لوگوں کے لیے اچھائی بھی اس دنیا کے اندر موجود ہے، اور ہر کوئی جو ہے وہ اپنی فطرت اور اپنے ستارے کے جو ہے نا جی طریقے پر وہ چل کر اس تک وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو جو خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں انہیں اولیاء اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے، اور جن کی قسمت ہی ماڑی ہو وہ پھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائے اور اپنے مقربین کا قرب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔